مدینے آیا رب رحمت پھیرا پایا. پھر گونجا تیجی ویری پھر گونجا کلیجہ ٹھریا تے چوتھی ویری بھی کیا دی او دور تک بھی آواز آئی. سونا نبی مدینے آیا رب رحمت پھیرا پایا. سونا نبی مدینے آیا رب رحمت پھیرا پایا. انہیں رب دا قرآن سنایا ساڈا ستا نصیب جگایا. سونا نبی مدینے آیا رب رحمت پھیرا پایا. انہیں رب دا قرآن سنایا ساڈا ستا نصیب جگایا. او دی ہر ایک گل نرالی جیدہ درجہ جگ تو آلی. پھر کہہ دے او دی ہر ایک گل او دی ایک گل او دی ہر ایک گل او دی ایک گل نرالی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، یقیناً
ایک گروہ، ایک جماعت اس دنیا اندر گزر چکی ہے، جس کے بارے یقین ہے کہ وہ ساری جماعت جنت جائے۔ وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میرے علم دے اندر کہ گزشتہ سال بھی میری گفتگو کا عنوان عظمت صحابہ سے، میں انشاءاللہ جسے بات ختم ہوئی اتو ہی آگے شروع کراں گا۔ صحابہ کرام دی مخالفت آج نہیں، پہلے دن تو ہی کفر دی یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ صحابہ اور نبی جدا ہو جائیں۔ لیکن اللہ دی رحمت ایسی ہے کہ کفار دی کوشش دے باوجود صحابہ اور نبوت جدائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ کفار دی یہ خواہش اس نو مختلف حربیاں نال اگر قرآن اور حدیث پڑھو گے تو یہ بات ان سمجھ آئے کس طرح انہاں پیغمبر تو صحابہ نو جدا کرن دی کوشش کی۔ ایک دفعہ قریش دے بڑے سردار اکٹھے ہو کے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی توڑی بات نو سننا چاہنا، دیکھنا کفار دا مکر، اسی توڑی بات نو سننا چاہنے سمجھنا چاہنے غور کرنا چاہنے، لیکن صحابہ کرام دی موجودگی انہاں دے برابر اسی بیٹھئے، وہ غریب نے اسی بڑے لوگ ہاں، اگر تسی انہن اٹھا دو اپنے پاس جو یا ساڑھے لئی کوئی الگ وقت مقرر کر دو، شرطے ہوئے کہ تواڈے آس پاس کوئی صحابی نہ ہوئے، اسی تواڈی بات سنا گے بھی سے غور بھی کرا۔ ذرا توجہ فرمائی، اگر اس اجتماع چوں کوئی شخص یہ بات گئے کہ میں اہل الحدیث مسلک نو قبول کر لانگا لیکن شرط یہ کہ سارا اجتماع باہر چلا جائے، میں اکیلے گفتگو کرا، تو سارے کہنا بجے ساڑھے جان نال یہ سیدھا ہوتا ہے تو چلو اسی سائیڈ تے ہو جانے بات وکری سن لے کر لے۔ نبی علیہ السلام دے دل خیال آیا کہ اگر انہاں لئی کوئی الگ وقت مقرر کر دیتا جائے، حریص علیکم بالمومنین، آپ اس بات دے حریصن کی دنیا ایمان لائے، تو میں انہاں لئی کوئی خاص وقت مقرر کیتا جا سکتا ہے اور اس ویلے صحابن دسیا جا سکتا ہے کہ اس ٹائم بڑے بڑے سردارہ نے آنا ہے، تسی نہ ہو۔ انہاں دے اس مطالبے تے غور کیتا جا سکتا، ہجے غور دے بارے دل خیال ہی آئے، آسمان تو جبریل آ گئے، فرمایا محبوب کفار دی تے خواہش ہے کہ صحابہ اٹھ جان توڑے کو،
ان تطردہم فتکون من الظالمین. ایسی سخت تنبیہ ہے کہ یہ ترجمہ تواڈی زبان دی کریے تے تو سمجھ جی پریشان ہو جائے. بڑے سنجیدہ الفاظ وچ معنی مفہوم کچھ اس طرح ہو سکتا ہے. محبوبہ جے تساں اٹھا چھوڑیا انہاں نوں تے نبوت بھی واپس لے لواں گا. خبردار انہاں کولوں نہیں اٹھانا. ایویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سب تو کمزور ہر لحاظ نال اکھاں چوں نبی لے سیدنا عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ. ایویں قریش دی مجلس لگی ہوئی ہے, مطالبہ جاری ہے, اتوں او تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام دے دل جو خیالات ابھر رہے ہیں کہ انہاں لئی کوئی ٹائم مقرر ہو جانا چاہیے. ادھروں نبینا صحابی غریب آ گئے. نبی علیہ السلام نے اپنے ماتھے مبارک پر تیوری چڑھائی, ناراضگی کا اظہار کیتا, یہ آگے ہے تے اٹھ جان گے, جے نہ آندا تے شاید میری بات سن دے. کہنے لگا ویکھو نا پھر وہی توڑا صحابی جڑا سب تو زیادہ غریب ہے وہ آ گئے. ماتھے رسول تے تیوری چڑھی, آسمان تو جبریل 18 آیات لے کے نازل ہو گئے. فرمایا محبوب عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, سارے قریش جہنم میں جاندن چلے جان, نبینا صحابی آئے توڑے ماتھے تے تیوری کیوں چڑھیے. اس طرح محبوبہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے لیکن تانوں ناراضگی دا حق نہیں صحابہ کرام دے. میں سوال کرنا اس دور پیغمبر نو منع کیتا جا رہے کہ صحابہ کرام نو ویک کے ماتھے تے تیوری نبی دے ماتھے تے آئے تے رب برداشت نہیں کردا. ایک عام انسان اٹھ کے جدا اپنا نہ ایمان ثابت ہے, نہ عقیدہ ثابت ہے, نہ طہارت ہے, نہ پاکیزگی ہے, نہ علم ہے, نہ دین ہے, نہ شریعت ہے, نہ توحید ہے, نہ سنت ہے, وہ اٹھ کے صحابہ تے جرا کرے تے رب دی غیرت کیویں گوارا کر سکتی. توجہ ہے ماشاءاللہ, گل سمجھ آ رہی؟ ہاتھ کھڑے کرو خواج, انہوں نے کخ نہیں آ رہی. یہ مطلب ہے تسی سارے ہمیں ہی بیٹھے ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان اور مقام نو پہچانی اور سنی, لیکن میں آج دی گزارشات اگرچہ مجموعی طور تے صحابہ کرام دی ایک حیثیت مقام عظمت شان کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کرام نو گالیاں نہ دو. عجیب بات ہے, اے 5-7 بندے بیٹھے ہونا تے کسے بندے دا ذکر شروع ہو جائے جیڑا فوت ہو گیا ہوئے, اور کوئی بندہ اس دے بارے نہ زیبا الفاظ کہہ رہے ہوئے, وچوں سیانا بندہ ہی بول کے آندہ ہے یار ہون تے معاف کر دے ہو تے فوت ہو گئے. جے عام مسلمان فوت ہو جائے تے انہوں پچھوں دینا وہ دا ذکر کریے برے الفاظ نل تے عام بندہ برداشت نہیں کر سکتا. تے اس اصول صحابہ داخل کوئی نہیں. صحابہ کرام دنیا تو جان تو بعد انہوں تے 1400 سال بعد جرا کیتی جائے, باس کیتی جائے, بھلا کس طرح ایک مسلمان مومن دی غیرت برداشت کر سکتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبوت تو دور کرن دے بہت سارے پروگرام بنائے گئے, لیکن صحابہ ان جڑے نے رسول اللہ دی ذات نل کہ آج تک کوئی شخص انہوں نے اس مقام تو ہٹا نہیں سکیا, نہ انہوں دا مقام گرا سکے. انہوں دا مقام اسی طرح روشن چمک رہی ہے, دمک رہی ہے. سن لیجئے کفار نے چاہے آسی جناب سیدنا سعید نو کیوں ماریا گیا کہ پیغمبر تو جدا ہو جن, بلال نو کیوں ماریا گیا کہ نبوت تو جدا ہو جن, حضرت سمیہ نو کیوں شہید کیتا گیا پیغمبر تو جدا ہو جن, سیدنا یاسر نو جناب کیوں شہید کیتا گیا کہ مصطفیٰ تو جدا ہو جن. کفار دی شروع تو خواہش رہی ہے کہ مصطفیٰ تو صحابہ دور ہو جان, جدا ہو جان, لیکن قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے, قرآن تے غور کیجئے. اللہ نے صحابہ کرام نو مصطفیٰ ان جوڑے کہ آج تک کوئی شخص نہ توڑ نہیں سکے پیغمبر دی ذات نہ لو. پھر سیدنا ابو بکر و عمر نو تے ان جوڑے کہ آج تک قبر رسول تے نل روضہ رسول دی اندر جناب مدفون نے کوئی شخص نہ دور نہیں کر سکے. لیکن سن
لیجئے، میرا پیغام سنیے۔ کفار دی خواہش و چاہتے کہ نبوت تو صحابہ دور ہو جان، جدا ہو جان، لیکن صحابہ کرام رسول اللہ دے نال نے ساتھ نے کوئی شخص جدا نہ کر سکے نہ کر سکے گا۔ دیکھنا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام تے اس دورت جڑے جرہ دے انداز سن، ایک تے یہ آنا کہ جناب صحابہ کرام توڑے کو نہ بیٹھن، صحابہ کرام نے مار تکلیف پریشانیاں ساریاں چیزاں نے ایک اور انداز تے غور کیجئے۔ سب تو انہاں دے نزدیک جڑی ہلکی بات سی نا، جد انہوں نے کیا گیا انج مان لیو، قرآن دا انداز دیکھو، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تسی ایماندار تا ہوگے جو تہاڈا ایمان صحابہ جیسا ہوئے گا، جے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ تسی ہدایت یافتہ ہو۔ تے جد انہوں نے کیا گیا نا صحابہ جیسا ایمان لے آؤ کفار نو، تے کفار نے جواب کی کیا ہے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اسی انج ایمان لے آئیے جویں بے وقوف لے آئیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ نے کی کیا ہے؟ کفار نے صحابہ نو کی کیا ہے؟ بے وقوف، سفہا۔ سفہا دا ترجمہ اردو چ بندا ہے بے وقوف، لیکن عربی اندر سفہا جمع بڑا توجہ نال میری بات کو سننا ہے۔ ایک درس ایک پیغام میں تواڈے سامنے رکھنے کی کوشش کراں گا۔ السفہا یہ جمع اس دا واحد صفی، صفی دی جمع کی ہے سفہا۔ صحابہ کرام نو کفار نے کی کیا سفہا، اے سفہا نے اس دا الٹ کی عربی اندر غور کرنا، سفہا جمع اس دا الٹ کیے فقہا، الٹ کیے متضاد کیے، سفہا دا الٹ کیے فقہا۔ سفہا دا واحد صفی ہے، اس دا الٹ فقیہ۔ ہن کافر چونکہ مشرکین مکہ قریش مکہ عربی زبان دے تی مہارت ہے سی نہ انہیں انج نہیں کیا کہ صحابہ غیر فقیر۔ توجہ ہے تو ہنو توجہ ہے نا، تو گل سمجھ آ رہی؟ اس لاؤڈ سپیکر ٹھیک کدوں کرنا سی؟ چلو یہ ٹائم ہوتا ہے جدو جلسہ شروع ہو جائے، اس تو پہلے کرایہ تے تاں ہی بنتا ہے۔ ہن تے ہر جدوں جو تار نو چھیڑو 1000 گھٹائی جاؤ۔ سفہا دا الٹ کیے فقہا، صفی دا الٹ کیے فقی، فقی الٹ صفی دا، یعنی صحابہ کرام نو انہاں کی ہے اے سفہا نے، یعنی اے فقی لوگ نہیں، اے صفی غیر فقی، غیر فقی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صفی دا الٹ غیر فقی تے ہو نہیں سی سکتا، وہ پڑھے لکھے لوگ سن، انہوں نے پتا سی بھی عربی تے سیدھی بولنی ہے نا، لوگاں نے عربی میں اپنے کولوں بنا لئیے کہ انہاں الٹ بنان لگے ہاں، دوجے نو جناب لفظ دا یا گرامر دا یا نام و صرف دا خیال نہیں رکھ دے۔ سفہا دا الٹ فقہا ہے، فقی دا الٹ صفی ہے۔ صحابہ کرام نو اس ویلے دے کافر کی آندے سن، اے سفہا نے، صفی نے، فقی کوئی نہیں، فقہا کوئی نہیں، یہ غیر فقی لوگ نے، غیر فقی۔ اے جراسی کفار دی صحابات ہے، یہ غیر فقی نے، یہ جرائے میں چل دی آ رہی ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، غور کرنا۔ میں ایک انتہائی اہم پہلو صحابہ کرام دی عزت عظمت شاندہ توڑے سامنے رکھنا چاہنا، سنیے توجہ فرمائی تاکہ صحابہ کرام نال عقیدت محبت اظہار ہو جائے۔ آج کل یہی جملہ غیر فقہی والا سب تو زیادہ جس ہستی اور شخصیت نے پیش کیتا جاندہ ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے میرا دل کیتا ہے کہ آج دی گزارشات میں صرف سیدنا ابو ہریرہ تک ہی خاص رکھا۔ سفہا صفی فقہا فقی، کیا معنی کہ صحابہ کرام
دے وچوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غیر فقیہ نے میں عرض کرنا اتنی ساری جرابی آل الحدیث صحابی رسول تے برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا. سیدنا ابو ہریرہ جیسا انسان یہ تے مجتہد دے، سیدنا ابو ہریرہ جیسا امام جناب امام یہ تے امیر المؤمنین فی الحدیث یہ تے محدث وقت حافظ الحدیث نے محسن امت رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک گروہ تے داتا نظری ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مسلمان ہی کوئی نہیں. انہاں کولو تے توقع سیدنا ابو ہریرہ دے بارے کی ہو سکتی ہے جی دی زبان تو صدیق محفوظ نہیں، عمر عثمان محفوظ نہیں، امی عائشہ محفوظ نہیں، دیگر ازواج رسول محفوظ نہیں، بنات رسول محفوظ نہیں. وہ اگر سیدنا ابو ہریرہ دے بارے زبان کھول لے تے گل تے سمجھ آندی ہے کہ اس کو تے توقع ہی انج دیئے. لیکن آل و سنہ آل الحدیث نو اپنی زبان تے کنٹرول کرنا چاہیے. صحابی رسول کوئی ہوئے، وہ وائل بن حجر ہوئے یا مالک بن حویرث ہوئے، وہ عبداللہ بن مسعود ہوئے یا عبداللہ بن عمر ہوئے، وہ حضرت ابو ہریرہ ہوئے یا کوئی صحابی ہوئے، جدو صحابی رسول تا نام آ جائے ادب و احترام لکھاں جھک جان، نگاہاں جھک جان. اتنے الفاظ بھی اسی برداشت کر لئی، اصحاب رسول لئی تیار نہیں. ایک بندہ میں نے کہنے لگا صحابہ کرام چو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو غیر فقیہ نے انہاں دے فقیہ ہون دی کوئی دلیل دو. تسی آندے ہو فقیہ نے انہاں دے فقیہ ہون دی کوئی دلیل دے دو. میں کیا سیدنا امام محمد تے قاضی ابو یوسف دو امام گزرن جو شگرد نے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے فرمایا اے فقیہ ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا بالکل دونوں فقیہ نے. میں گنا دے فقیہ ہون دی دلیل کیے. کہنے لگے امام ابو حنیفہ جیسے بہت بڑے فقیہ امام انہاں دے شگرد نے، بھلا یہ کیوں نہیں فقیہ ہو سکتے؟ میرا تے ہی تے جواب ہے جڑا امام ابو حنیفہ دا شگرد ٹھہرے او دی فقاہت کوئی شک نہیں، تے جڑا میرے محمد مصطفیٰ دا شگرد بنے او دے فقیہ ہونے شک کی ہو سکتا ہے. سیدنا ناراض نہیں ہو رہا؟ ہو جاؤ گے تے کی کر لو گے؟ آج تے سننا ہی پینا سیدنا ابو ہریرہ دی شان. قرآن نے کی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. سنیے صحابہ اکرام سارے آلہ نے، سارے عظمت و شان والے نے. سیدنا صدیق بھی عظمت والے نے، عمر فاروق بھی عظمت والے نے، سیدنا عثمان و علی دی شان دی اندر بھی کوئی شک شبہ نہیں، سیدنا امیر معاویہ دی عظمت دی اندر بھی کوئی شک نہیں. بلکہ میں آگے پڑھا سیدنا ابو سفیان دی شان اندر، سیدہ ہندہ دی شان اندر، ابو سفیان دی بیوی دی شان اندر، سیدنا امیر معاویہ دی والدہ محترمہ دی شان اندر، صحابی رسول دی شان اندر، مصطفیٰ دی رشتی اندر ساس دی شان اندر، ام حبیبہ دی والدہ محترمہ سیدہ ہندہ دی شان اندر بھی کوئی شک نہیں، سیدنا ابو سفیان دی شان اندر بھی کوئی شک نہیں. یہ ایسا خاندان ہے ایک گھر دی اندر 5 صحابہ کرام نے. ابو سفیان بھی صحابی رسول ہے، انہاں دی زوجہ محترمہ بھی صحابیہ رسول ہے، انہاں دی بیٹی ام حبیبہ ام المومنین بھی نے تے صحابی رسول بھی نے. سیدنا ابو سفیان آپ بھی صحابی رسول نے. حضرت انہوں نے بیٹے امیر معاویہ وہ بھی صحابی رسول نے. پھر ایک امیر معاویہ دے بھائی گزرے نے یزید جنہ دا نام سیدنا ابو سفیان دے بیٹے نے، صحابی رسول نے. سنو لیکن تو سب پتہ بات کی کہنا ہو یہ یزید جنہیں حسین ابن علی جی دے دور شہید ہوئے نے با او دی تعریف کر گیا. اے او یزید نہیں، میں کسی اور یزید دا ذکر کر رہا. ہاں اس صحابی رسول ہے نا کیے بولو یزید امیر معاویہ دا بھائیے تے ابو سفیان دا بیٹا اے فوت ہویا تے اسی عقیدت دے اندر اس نے اپنے بیٹے دا نام بھی سیدنا معاویہ نے یزید رکھیا سی. لیکن اگو کی پتہ سی وہ کی حالات ہو رہے ہیں. توجہ جیڑی بات میں سمجھانا چاہاں اس پاسے میں جاؤں گا کدے تسی محرم میں کدے میں نے بلا لو نا. ہاں تے او میں تمہیں پوری وضاحت کر دیاں گا. ہون ذرا سنیے
سے 5 صحابہ کو گھر اندر نے تے قرآن اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اہل حدیث صحابہ کرام نال کیوں نہ پیار کرے؟ کوئی صحابی رسول ہے کیوں نہ پیار کرے؟ اہل حدیث صحابہ رسول اصحاب رسول دے نال کیوں؟ اہل حدیث دا یقین ہے جس مٹی تے مصطفیٰ نے قدم رکھے اس مٹی نال بھی پیار کیتا جائے۔ جس مٹی تے مصطفیٰ نے پیر مبارک رکھے اسی تو دا بھی احترام کرنے، صحابہ دا احترام کیوں نہ کرے؟ اس مٹی دا احترام کرنے والے اہل حدیث نے جس مٹی تے میرے مصطفیٰ نے قدم رکھے ہیں، ہر شے محبت کرنے والے جہاں تعلق میرے مصطفیٰ دی ذات پاک نال ہے۔ صحابہ نال پیار بھی مصطفیٰ دی وجہ تو، صدیق و عمر عثمان علی نال پیار مصطفیٰ دی وجہ تو، دیگر اصحاب رسول نال پیار مصطفیٰ دی وجہ تو، سارے صحابہ کرام اعلیٰ نے، لیکن آئی دی گزارشات ایک صحابی دے نام تے جناب محدود رہن گیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ عقیدت اظہار ہو جائے، محبت اظہار ہو جائے۔ محسن امت رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ آتے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ حدیثہ کیوں بیان فرمائی نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثہ روایت کی دیا نے، لیکن تھوڑی روایت فرمائی نے۔ میرے عمر فاروق دی روایات تھوڑی نے، عثمان دی روایات جناب تھوڑی نے، علی پاک دے تو جڑی مروی روایات نے وہ بھی تھوڑی نے، اما فاطمہ الزہرا دے کول روایت کرنے جناب جڑی روایات پہنچیاں نے وہ بھی بہت قلیل نے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زیادہ حدیثہ کیوں نے؟ سنیے جواب سنیے، اس واسطے کہ صدیق اکبر نبی علیہ السلام تو بعد 2-2.5 سال زندہ رہنے، 2-2.5 سال دی اندر اجے احادیث جناب صحابہ کرام دے ذہن اندر بھی محفوظ نے، عمل اندر بھی محفوظ نے، کچھ کتابت اندر بھی محفوظ نے۔ اجے جناب روایات جناب بیان زیادہ کرنا اجے ضرورت نوبت نہیں آئی، صحابہ کرام آپس دی اندر روایات سن رہے ہیں، حدیث تے عمل کر رہے ہیں۔ عمر فاروق میرے مصطفیٰ تو بعد تھوڑے سال زندہ رہنے، انہیں کو بھی کم روایات نے، کہ عثمان بھی کچھ سال زندہ رہنے، انہوں کو بھی کم روایات نے۔ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جناب بنسبت ابو ہریرہ دے مصطفیٰ تو بعد تھوڑا عرصہ زندہ رہنے، لہذا انہوں کو بھی روایات قلیل نے۔ اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دی وفات تو بعد 6 ماہ زندہ رہی نے، انہوں کو اس واسطے روایات کم نے۔ ابو ہریرہ کو روایات زیادہ کیوں نے؟ کہ انہوں 3 یا 3.5 سال دے قریب میرے مصطفیٰ کو پڑے ہیں، اور 50 سال پیغمبر دے جام تو بعد امتی رہنمائی فرماندے رہنے۔ ابو ہریرہ دے بارے خاص حدیث ہے، نبی علیہ السلام دی مجلس اندر صحابہ کرام بھی بیٹھے نے، سیدنا ابو ہریرہ بھی بیٹھے نے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کاروبار کرتے سن، میں ہر ویلے روٹی کھا کے صرف نبی علیہ السلام دی مجلس اندر حاضر ہو جایا کرتا سا، تاکہ مصطفیٰ کو حدیثہ نوٹ کرا، آپ کو روایات نوٹ کرا، آپ دی بات نو سونا۔ فرمایا کہ دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں محبوب جی میں حدیث سننا تے بعد دفعہ وہ الفاظ یاد نہیں رہنے۔ فرما ابو ہریرہ اے میں جدوں گفتگو کر رہا ہوں اپنا کپڑا بچھا لے، چادر بچھا لے۔ فرما ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چادر نو بچھا لیا۔ روایت بخاری اندر بھی ہے، روایت مسلم دے اندر بھی ہے۔ سنو ابو ہریرہ دا مقام، ابو ہریرہ تضحیق کرنے والوں، ابو ہریرہ دا مذاق اڑانے والوں، ابو ہریرہ دے مقام دا، عزت دا، عظمت دا، شان دا انکار کرنے والوں، سیدنا ابو ہریرہ تے تان و تشنیع کرنے والوں، سیدنا ابو ہریرہ غیر فقیہ کہنے والوں، ابو ہریرہ ویر و دشمنی رکھنے والوں، ابو ہریرہ دی حدیث دا مذاق اڑانے والوں، سنیے اللہ کا واسطہ ہے پیغمبر کے صحابی ہونے کے ناطے انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کیجئے۔ اے اللہ ابو ہریرہ پر رحمت نازل فرما، وہ تو محسن ہے، اگر ابو ہریرہ نہ ہوتے پیغمبر کی سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیث امت تک کیسے پہنچتی؟ وہ پوری امت کے محسن ہے، پوری اسلام کے محسن ہے، اسلام کو پھیلانے والے، اسلام کو نوٹ کرنے والے، اسلام کو محفوظ رکھنے والے صحابہ کاروبار مصروف نے۔ ابو ہریرہ مصطفیٰ دی مجلس اندر چادر بٹھا کے بیٹھے نے، آپ نے فرمایا جب تک یہ مجلس لگی رہے ابو ہریرہ چادر بٹھا کے بیٹھے رہو، جدوں مجلس ختم ہونے لگی فرما اپنے سینے تے چادر لا لو، میں مصطفیٰ
مصطفیٰ نے دعا کر چھوڑی ہے. اینج چادر ابو ہریرہ نے اٹھائی, سینے نہ لگائی, فرماتے نے اس عمل تو بعد, اس سنت عمل کرن تو بعد, اس حدیث تو بعد, اس دعائے رسول تو بعد جدوں جو بھی میں مصطفیٰ کل حدیث سنیے کدی بھی میں بھولی نہیں. ایک ایک حدیث یاد رہی ہے. ابو ہریرہ پیغمبر دا معجزہ, ابو ہریرہ دی کرامت مصطفیٰ دے معجزات وچوں ایک معجزہ ابو ہریرہ کہ انہاں دے ذہن و دماغ اندر حدیث رسول ان جمع ہوئی ہے کہ اللہ نے نہیں بھولن دیتی تاکہ ابو ہریرہ دین دا محافظ بن جائے, تاکہ ابو ہریرہ دین دا پہرےدار بن جائے, تاکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پھیلانے والے بن جائیں. فرما والسابقون الاولون من المہاجرین. 20 واقعات نے صدیق نو مسئلہ پیش آنا, ابو ہریرہ کول تشریف لے آنے. میرے عمر فاروق کئی مرتبہ ابو ہریرہ نے بلا کے حدیث دا سوال کر دے, میرے علی پاک بھی, میرے عثمان بھی, دیگر صحابہ رسول بھی بعد دفعہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی پیغام بھیج دیا اور مسال صحابہ پوچھتے ابو ہریرہ کولوں میں کیوں نہ ابو ہریرہ دی فقاہت دا اعلان کراں جنہیں کول اصحاب رسول مسئلے پوچھ رہا ہے اور فقاہت سنی ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ دی شان و مقام سن لیجئے. قرآن دی ساتھ دی اندر ابو ہریرہ بدرجات موجود نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کون نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. ابو ہریرہ رضی اللہ تشریف لے آئے اور اکھاں چوں آنسو برس رہے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہیں؟ محبوب جی اج میں اپنے گھر اندر اپنی ماں کول بیٹھا سا, میری ماں مشرک ہے, مسلمان نہیں, انہیں تہاڈے بارے ایسے الفاظ کہنے جڑی میری غیرت برداشت نہیں کر سکی. محبوب جی میرے کول برداشت نہیں ہوندا, ادھر ماں ہے ادھر تہاڈی ذات ہے, ماں نو مارے ابھی تے نہیں جا سکدا. محبوب ماں او تہاڈے بارے بڑے عجیب عجیب الفاظ کہن دیئے, میرا ایمان برداشت نہیں کرنا, میری غیرت برداشت نہیں کر دی. کیوں؟ قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی قوم الفاسقین. کون نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب جی میری ماں توڑے بارے بڑے عجیب الفاظ کہن دیئے, میری غیرت برداشت نہیں کر دی. فرما ابو ہریرہ کی چاہنا ہے؟ محبوب جی دعائی کر دو اللہ میری ماں نو ہدایت نصیب فرما دے. نبی علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے. ابو ہریرہ فرمان جدوں میں مصطفیٰ دے ہاتھ اٹھے ویکھے اتنا یقین سی مصطفیٰ کی حدیث پر, اتنا یقین سی دعائے رسول پر کہ یہ پیغمبر جو کر رہے ہیں دعا میری خواہش و چاہت پر, آسمان سے اشارہ نہ ہوتا تو مصطفیٰ کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے. جڑے ہاتھ اٹھا لینے نا کیوں؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے نے, اللہ دے حکم نہ اٹھائے ہوں گے. دعا فرمائیے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت نصیب فرما. ابو ہریرہ فرماتے نے دعا رسول سن کے میں جلدی نال اپنے گھر ول دوڑ پیا, دروازے تے پہنچیا, کھٹکھٹایا, اندروں پانی گرن دی آواز آئی جویں بندہ کوئی غسل کر رہا ہوندا, نہا رہا ہوندا.
جانا ہے تے پانی دی آواز آندی ہے، پانی دے گرن دی آواز آ رہی ہے، میں زور نال دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اما جی نے اندر آواز دیتی، ابو ہریرہ باہر ٹھہرے رہو۔ اما جی نہا رہی آسن، انہاں کپڑے پہنے نے، سر دے اتے اجے دوپٹہ نہیں رکھے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے کیونکہ بیٹا حقیقی دروازے تے آیا کھلوتے آواز دے رہی ہے، ماں دا دل بھی جان دے ہو نا، بیٹے تکلیف برداشت نہیں کر سکنی۔ انہوں نے کپڑے پائے نے، کپڑے پا کے غسل خانے تو باہر نکلیا نے، دوپٹے میں ہاتھ اندر ہے، سر اتے بھی نہیں رکھیا، میرا بیٹا دروازے تے آیا کھلوتا ہے، انج دروازہ کھولیا تے نال دوپٹہ رکھ دیا جا رہی نے، تے نال فرماندیاں جا رہی نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سیدہ سیدنا ابو ہریرہ دی والدہ محترمہ نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے۔ ابو ہریرہ خوش ہو گئے، باہر نکلے تیزی نال، دروازہ ماں جی نے بند کیتا ہے۔ ابو ہریرہ پھر مصطفیٰ ول دوڑے آ رہے ہیں، جدوں مصطفیٰ دے کول آئے، پہلے آئے سن تے پریشانی دے آنسو سن، ہونا آئے تے خوشی دے بھی آنسو گر رہے نے اکھا چوں۔ فرما ابو ہریرہ کی ہویا ہے؟ فرما محبوب جی دعا قبول ہون دی خبر لے آیا ہوں، دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے میری ماں نو ہدایت نصیب فرما چھوڑی ہے، میری ماں نے اسلام قبول کر لی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جدوں فرمایا میرے اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں نے، اللہ تیریاں تعریفاں نے، یہ تیرے اختیار نے، میں مصطفیٰ نے دعا کیتی ہے، ہدایت تو عطا فرمائی ہے، خواہش میری سی، چاہت میری سی، میں دعا میری سی، عطا کرنے والا تو ہے اللہ، اختیار میرا نہیں، انک لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ کوئی کل کہہ سکنے کہتے علی حدیث تا تو دعویٰ ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ، جتے مصطفیٰ نے دعا فرمائی ہے، ابو ہریرہ دی ماں فوری مسلمان ہو گئی ہے، یہ مطلب ہدایت کس نے دی ہے سن لیجئے۔ ایک روایت کو سامنے رکھ کے عقیدہ نہیں بنایا جاتا، قرآن پڑھئے، انک لا تہدی من احببتا، جدو رب نہ چاہے ابو طالب کے پاس مصطفیٰ کھڑے، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لے، آسمان سے آواز آئی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہاں ہاں چاہت پیغمبر کی ہو، دعا پیغمبر کی ہو، اللہ کی چاہت پیغمبر سے مل جائے، میرے رب کی مرضی ہے، رب نہ چاہے ساری کائنات چالے کچھ نہیں ہو سکتا، ساری کائنات کا کنٹرول میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی پیر و فقیر کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو دھرنا 1.5 مہینہ نہ چلتا۔ کہاں گئے وہ پیر، کہاں گئے وہ ٹیوے لگانے والے، کہاں ہے وہ تمہارے مشکل کشا؟ تمہارا تو مولوی 1.5 مہینے کا چیخ رہا ہے، کہاں ہے وہ مشکل کشا؟ کہاں ہے وہ تمہارے حاجت روا؟ یہ 6 مہینے بھی بیٹھا رہے تو ثابت تو ہو جائے گا نا کہ مشکل کشا کون ہے۔ اللہ کرے انجے ہی بیٹھا رہے، انشاءاللہ ذلیل ہو کے واپس پلٹن گے، ملک قائم رہے گا، ملک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ ہاں پیغمبر دی چاند خواہش دعا فرمائی ہے، اللہ نے برکت فرما دیتی، اللہ نے دعائے رسول نے قبول فرما لی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے دا مطلب ہے کوئی رسول اللہ دی دعا ایسی بھی ہوندی ہے جڑی قبول نہیں ہوندی، نعوذ باللہ۔ اس راستے دا اہل حدیث کا یہ راستہ نہیں، یہ منج آل الحدیث کا منج نہیں۔ پیغمبر دی ہر دعا قبول ہے، اللہ دیا پیغمبر جو فرماندے نے، اللہ پاک جدوں بھی دعا پیغمبر فرماندے نے، ہر دعا رسول قبول ہوندی ہے، لیکن قبولیت دے طریقے مختلف نے۔ یا کوئی آن والی مصیبت اللہ پیغمبر دی ٹال دینا ہے، یا اللہ ذخیرہ کر چھوڑ دے محبوب دی دعا، قیامت وال درجات اور بلند فرما دے گا، رحمتہ فرما دے گا، یا جو اللہ دا نبی منگ دے اللہ عطا فرما دینا ہے۔ پیغمبر ہر پیغمبر دی ہر دعا قبول ہوندی ہے، پیغمبر دی دعا کدے
رد نہیں ہوندی، لیکن انداز اللہ دے اپنے نے جس طرح چاہے وہ قبول فرما لوے. ہن سیدنا ابو ہریرہ دی والدہ محترمہ لئی دعا ہوئی ہے، قبول ہو گئی. ابو ہریرہ اے محبوب جی مبارک ہوے، میری ماں نو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، چاہیدا سی نبی پاک فرماندے ابو ہریرہ من لے نہ سی مشکل کشا ہونے آ، اسی حاجت روا ہونے آ، پھر اسا کی بگڑی بنائی ہے یا نہیں؟ نہیں. پیغمبر نے فرما الحمدللہ، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے، یہ اختیار اندر ہدایت ہے. میں دعا کیتی، اللہ نے رحمت فرمائی ہے. جدوں نبی علیہ السلام نے اس چیز کا ذکر فرمایا، ابو ہریرہ سمجھ گئے انہیں دعا کروائی ہے تے اللہ نے قبول فرما لی ہے. اسی حالت دی اندر کوئی اور دعا بھی کروا لینی چاہیے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں محبوب جی ایک اور دعا کر دو. اہل حدیث یوتھ فورس کے جوانوں، محمدی فورس کے جوانوں، سنو میرا پیغام سنو. اہل حدیث کے بوڑھوں بزرگوں جوانوں سنو، یہ حدیث رسول جو بیان کرنے لگا مسلک اہل حدیث کے حقانیت و صداقت کی واضح دلیل ہے. اس سے بڑی اور میں دلیل کیا بیان کر سکتا ہوں؟ سنو نبی علیہ السلام کے سامنے سیدنا ابو ہریرہ کھڑے، فرمایا یا رسول اللہ جے میری ماں دی ہدایت دی دعا فرمائی ہے تو دوسری دعا بھی فرما دیں. او کیڑی دعا ہے؟ فرمایا محبوب جی دعا کر دو جیڑا بھی مومن قیامت تک آوے او دے دل وچ میری بھی محبت ہووے، میری ماں دی بھی محبت ہووے، او دے دل اندر میری محبت بھی ہووے، میری ماں دی محبت بھی ہووے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ دی قسم ہے اس دعائے رسول تو بعد نبی پاک نے پھر دعا واسطہ تو اٹھا لے. اللہ اپنے سے بندے ابو ہریرہ دی محبت اور دی ماں دی محبت ہر مومن دے دل اندر پاندے. یہ دعا ہو گئی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ دی قسم ہے اس دعائے رسول تو بعد کوئی بندہ رب دی زمین تے نہیں آیا جیڑا مسلمان ہوئے تے میرا نام سنے تے میرے محبت نہ کرے. جدوں میں اس حدیث تے غور کیتا ہے تے مسلک اہل حدیث دی حقانیت تے بھی میں نے جڑی سمجھ آئی ہے اہل حدیث تو بڑھ کے ابو ہریرہ نال پیار کرنے والا رب دی زمین تے کوئی نہیں. کوئی غیر فقیہ ابو ہریرہ نعوذ باللہ، کوئی ابو ہریرہ دے ایمان دا انکاری ہے. اہل حدیث ہے ابو ہریرہ محبت کرنا ایمان دی دلیل ہے، مومن ہون دی دلیل ہے، اہل حق ہون دی دلیل ہے، اہل سنہ ہون دی دلیل ہے، آل الحدیث ہون دی دلیل ہے. 73 گروہ چو حق والا گروہ اوہی ہوئے گا جدی سب تو زیادہ محبت ابو ہریرہ نال ہوئیں گی. ابو ہریرہ محبت اہل حدیث تو بڑھ کر کرنے والا کوئی نہیں. کیوں نہ محبت کرے ابو ہریرہ نال جدی شان قرآن اندہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. تے میں رافضیوں سے سوال کرنے لگا کیوں دشمنی کرتے ہو ابو ہریرہ سے؟ قصور بتلا دو، جرم بتلاؤ سیدنا ابو ہریرہ کا. اس ابو ہریرہ کو برا کہتے ہو جس کے بارے میں جامع ترمذی میں اور امام البانی کے سلسلہ حدیث صحیحہ میں ایک حدیث سن لیجئے. میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. جناب نماز دی اندر سجدے اندر مدینہ پاک اندر مسجد نبوی اندر رسول اللہ جماعت کروا رہے ہیں. نماز پڑھاندے آپ سجدے اندر گئے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، غور نہ سننا. اس پنڈ چ رہن والوں غور نہ سننا. سارے مسالک دے لوگوں اللہ دا واسطہ جے اہل حدیث دے مسلک دعوت تے غور کرنا، ساڑے پکار تے غور کرنا. نبی علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں. سجدے اندر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. صحابہ فرمایا سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا. سن خطرہ محسوس ہویا. کی ہو گیا؟ انک میتن. سانو خطرہ محسوس ہویا کہ ساری کرنا دے سردار لگتا ہے سجدے اندر روح پرواز کر گئی، لگتا ہے وفات پا گئے. اتنا لمبا سجدہ کبھی ہوا نہیں.
ایک صحابی آندا ہے میں اس خطرے دے پیش نظر ویکھنا تے چاہیے ہن کی کریے رسول اللہ نے اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے کوئی عارضہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ بن گئی ہو فرماندے نے میں تھوڑا جیا سر اتانو چکیا تے التفات نظر فرمائی کہ رسول اللہ سجدے اندر نے کس حالت اندر نے میں کیوے کیا سجدہ کر رہے نے اتے حسن حسین سوار ہو چکے ہیں حسن حسین اوپر سوار ہو چکے ہیں غور فرمانا میں جناب جڑا سوال کرنا چاہنا حسن حسین اوپر سوار ہو چکے ہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا فرمایا حسن حسین اتوں ہٹے میرے مصطفیٰ سجدے چو سر مبارک اٹھایا نماز نے مکمل کیتے نماز دا سلام پھیریے نماز شادی ہے جدوں سلام پھیریے آپ نے حسن حسین اٹھایا اٹھا کر کے اپنی گھوتی اندر بٹھا لیا سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے میں عرض کیتا محبوب جی حسن حسین جناب انہ دی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ پریشان ہون گیاں کافی دیر ہو گئی ہے نماز تاخیر نال پیغمبر دے زمانے اندر اشادی ہویا کر دی سی فاطمہ پریشان ہون گیاں جے تسی فرماؤ تے میں حسن حسین چوک کے گھر پہنچائی آواں فرمایا ابو ہریرہ لے جاؤ ابو ہریرہ نے امام حسن اٹھایا حسین اٹھایا اپنے سینہ لگا لیا بار چارہ نے سنو میرا پیغام رافضیوں میرے ابو ہریرہ حسن حسین اٹھا کے جا رہے نے کس نو گالیاں دین دیو جڑا حسین نال سینے نال لند کس کو گالیاں دیتے ہو جو امام حسن کو سینے سے لگا رہا ہے ابو ہریرہ اس کو برا کہتے ہو جو میرے حسین کی خدمت کرے حسین سے پیار کرے حسین کو کندھوں پہ سوار کرے حسین کو سینے سے لگائے جاؤ جو میرے حسین سے پیار کرتے ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں تو ماتم کرو جو تمہارا جی آئے چاہے وہ کہہ لو کر لو ہم ابو ہریرہ سے دشمنی نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ ابو ہریرہ کے دل میں مصطفیٰ کا بھی پیار ہے اور اہل بیت کا بھی پیار ہے ابو ہریرہ اہل بیت سے پیار کرے جو اہل بیت سے پیار کرے اہل حدیث اس کی خدمت کے لیے بھی تیار ہے اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار بس سیدنا ابو ہریرہ نے چکے حسن حسین نو منظر کیسا ہوگا حسن حسین نو چک کے لے کے جا رہے ہیں ہمہ فاطمہ تزرہ تک پہنچانے واسطے سننا ترہ غور نل فرمایا میں مسجد نبوی تو باہر نکلیا وہاں تے جدوں گلی اندر گیا امام سیدنا ابو ہریرہ فرماتے نے میں سوچیا اے ابو ہریرہ اپنی طاقت تو ود کم کر چھڑیا جے تو ہاں دو نواسیاں نو چک لیا سیدنا امام حسن سیدنا حسین ابن علی دو نواسے نو تو ساں اٹھا لیے تے کتے گر نہ جاؤ تے کتے جے گر گئے تے راستے بھی ہموار نہیں تے اندھیرا بھی ہے جے تسی گر گئے چوٹ جے حسن حسین نو لگ جائے گی تے پریشان کون ہونگے ابو ہریرہ فرماد رسول اللہ پریشان ہو جان گے اندھیرا سی میں چوک کے لے کے جاتا رہا سا لیکن ڈر رہا وہاں توجہ ہے ماشاءاللہ حوصلہ اس بندے دا جڑا سٹیج تے چڑھ جائے ماشاءاللہ پورے پنڈ ہکو سیڑھی آئی ہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن حسین چکے لے کے جا رہے ہیں فرمایا خیال آیا کتے میں کو ٹھٹا نہ لگ جائے گر نہ جاواں تے حسن حسین کتے گر نہ جان چوٹ نہ لگ جائے آگے اندھیرا ہے راستے بھی نظر نہیں آ رہا فرمایا جے میں سوچی یہ تے کی ہویا ہے آسمان تو بجلی چمکی ہے تے ساری گلی روشن ہو گئی
میرے ابو ہریرہ فرماندے نے شان حسن بیان فرما رہے نے، شان حسین بیان فرما رہے نے، میں کیویں نہ پیار کرا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ سنو کون نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، کتنا اہل بیت نال، آل رسول نال، نواسان رسول نال کتنا پیار کرنے والے نے۔ اے سفر دی اندر نے اما فاطمہ الزہرا، علی پاک بھی نال نے، صحابہ کرام بھی نال نے، راستے اندر خیمے لگ گئے نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرما میں نبی علیہ السلام دے نال رات نو ان خیمے دے کول گزری آواں، جدوں اسی فاطمہ الزہرا دے خیمے کول گزرے اندروں روون دی آواز آئی۔ ابو ہریرہ فرماندے نے نبی علیہ السلام آواز دیتی، فاطمہ بیٹا جی یا رسول اللہ کون رو رہے نے؟ فرمایا محبوب جی حسن و حسین رو رہے نے۔ کیوں رو رہے نے اس ویلے؟ فرمایا محبوب جی خیمے اندر پانی ختم ہو گیا ہے تے پیاس لگی حسن و حسین نو، تاں جناب رو رہے نے۔ فرمایا پارتے ہو حسن و حسین نو؟ ابو ہریرہ فرماتے نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خیمے چو حضرت حسن و حسین باہر بھیجی ہے، اگوں میں پکڑ لیا ہے، رسول اللہ دے کو لے کے آیا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اعلان کرو کسے دے خیمے اندر پانی ہوئے، حسن و حسین نو پیاس لگی ہے، حسن و حسین نو پانی پلان لئی ابو ہریرہ خیمے چ دوڑ رہا ہوئے، تسی برا گواؤ میری غرض کے میں گوارا کرے۔ یہ ابو ہریرہ حسنین کی پیاس بجھانے کے لیے پانی تلاش کر رہے، آواز دے رہے، کسی دے خیمے اندر پانی موجود ہوئے، آواز آئی ہر خیمے چو کسے کول پانی مفہوم موجود نہیں، ختم ہو گیا پانی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کی ویکھیا منظر، سنو شان بیان کرنے والوں، حضرت علی نال پیار کرنے والوں، حسنین نال پیار کرنے والوں، فاطمہ الزہرا عقیدہ دا اظہار کرنے والوں، آل الحدیث دا بھی پیغام سنو، سیدنا ابو ہریرہ دی عظمت شان دا بھی پیغام سنو۔ میں کدے کدے حیران ہوں نا، بڑی لوگ حدیث پڑھتے نے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حدیث بخاری میں کوئی شک نہیں۔ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہو، جرت ہو ہمت ہو جواب دیجئے، تم کہتے ہو فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ روایت بخاری میں موجود ہے، یہ روایت اصول کافی میں موجود ہے۔ میرا سوال اس حدیث کو پیغمبر سے سن کے بیان کرنے والا کون ہے؟ تم زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جب یہ حدیث رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی، آپ کے حجرے میں آپ موجود تھے، ایک فاطمہ تھی اور دوسری امی عائشہ صدیقہ تھی۔ یہ حدیث سن کے مصطفیٰ سے امت کو پہنچایا ہے تو فاطمہ الزہرا کی شان کو پہنچایا ہے تو اماں جی عائشہ صدیقہ نے پہنچایا ہے۔ میری ماں عائشہ فاطمہ کی شان بیان کرے اور تم گالیاں دو۔ ابو ہریرہ حسنین کے لیے رات کے اندھیرے میں ان کو اٹھائے، محبت کرے، پانی تلاش کرے اور ان کی شان بے روایات بیان کرے، تم گالیاں دو۔ ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، ہم تو محمد کے جوتوں کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم محمد کے غلاموں کی گستاخی کیسے برداشت کریں؟ ہماری عقیدت پہ غور کیجئے، ہمارے جذبات و ایمان پہ غور کیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میں کی ویکھئے، نبی علیہ السلام نے امام حسن نو چک لیا، حسین نو زمین تے کھڑا کر دیتا ہے، اینج چوکے اپنی زبان مبارک نکال کے امام حسن دے منہ اندر پا دیتی ہے۔ پیاس ہے امام حسن کو، پیاس حسن بوجھ رہی ہے پیغمبر کے لعاب سے، اور کون ہے پلانے والے؟ مصطفیٰ۔ اور ویک کے منظر کشی کرنے والے کون نے؟ سیدنا ابو ہریرہ۔ امام حسن زبان مصطفیٰ نو چوسے ہے، اللہ نے پیاس نو ختم فرما دیتا ہے، پھر حسین نو اٹھایا امر مصطفیٰ نے، انہوں اپنی زبان چسوائی ہے، بیان کرنے والے نے سیدنا ابو ہریرہ۔ کون ہے ابو ہریرہ؟ توہین نہ کرو، اے صاحب کرامت ابو ہریرہ، توہین کرو گے ذلیل ہو جاؤں گے، توہین کرو گے درندیاں دی تے پرندیاں دی تے جنوراں دی پوجا کرو گے،
توہین کرو گے تو کڑے پاؤں گے، توہین کرو گے شرک کرو گے، توہین کرو گے ذلیل ہو جاؤں گے۔ کیوں؟ اے او مومنین نے صحابہ، اے او مومن ابو ہریرہ جیدہ گستاخ قرآن کی آندہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ دی اندر میرا ابو ہریرہ شامل ہے، داخل ہے۔ یہ ابو ہریرہ دے منج نو چھوڑ دیندہ ہے، ابو ہریرہ دے پیار عقیدت نو چھوڑ دیندہ ہے، انہوں دے راست نو چھوڑ دیندہ ہے۔ رب دن وَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کون نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب دو علماء دے درمیان مناظرہ ہو رہے ہیں، دو علماء کے درمیان مناظرہ مسئلہ مسرات پر۔ مسئلہ مسرات کا معنی ہوتا ہے گائے بھینس بکری دا دودھ روک کے اگلے دن منڈی چ لے جائے۔ چیچہ وطنی انجا ہی ہوتا ہے نا؟ ہاں تو اڈے علاقے راوی دی مجھے انجی ویچ دیو نا ماشاءاللہ، دودھ روک لیا اگلے دن منڈی ویچ۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ نیلی والے نے چلو، راوی والے نہ صحیح نیلی والے سے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دا منجت سنیے، حدیث رسول سنیے۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ جانوار دا دودھ روک کے ویچ دے، جے ویک جائے وہ جانوار تے وہ لے جائے گھر، جناب لے کے جان والا خریدن والا انہیں جناب برتن چکیا، بالٹی چکی، دودھ دومن لگا، دودھ دویا تے بھینس نے جناب 14-15 کلو دودھ دیتا ہے۔ بڑا خوش ہویا با ماشاءاللہ 2-2.5 لاکھ لائے، پر جانور چنگا لاب گیا۔ سویرے پھر چویا 4.5 کلو، سویرے 4.5، پریشان ہویا کی ہویا؟ آندھا جیدے کو لے آئے وہ اہل حدیث آئی، انجھے ہی کر دو اہل حدیثو، اللہ سانو امانتدار بنا دے۔ امانتدار جیڑے جانور دودھ ہے وہ نہیں پیش کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو۔ کب تک حرام کھاندے رہو گے؟ اولاد بھی برباد ہو جائے گی، اپنی عبادت بھی برباد کرو گے۔ اے دیکھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں دودھ جانور پورا نہ کرے تے جنہیں خریدے ہے وہ واپس کرنا چاہوے، وہ دیوتے لازم ہے ایک ساکھ کھجور آنا، یعنی دودھ دی قیمت ادا کرے، تے جنہیں ویچے اس تے لازم ہے اپنا جانور واپس لوے، دھوکہ جو کیتا ہے اور وہ دی قیمت واپس کرے۔ اس حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرے پاسے جناب فقہ اندر مسئلہ کی ہے، جے واپس لے لوے تے وہ دی مرضی ہے، جے نہ لوے تے وہ دی مرضی ہے، ضروری نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ضروری ہے جے جانور ویچنا واپس کرنا چاہے ضروری ہے کہ واپس لوے۔ ادھر جناب دوسرا قول ہے کہ نہیں واپس نہ کرے، او دی مرضی ہے، لے لوے یا نہ لوے، اختیار دیتا ہے فقہ نے، حدیث نے اختیار نہیں دیتا۔ تو دونوں علماء درمیان مناظرہ ہو رہی ہے۔ جدوں اس حدیث پڑھی ہے تے کہنے لگا حدیث دا راوی کون ہے؟ اے عالم فرمان لگے حدیث دا راوی تے سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ کہنے لگا چھاڑ دیو ابو ہریرہ نو، او دی حدیث میں مندہ نہیں، ہو غیر فقیہ نے، غیر فقیہ کی ہے۔ اچانک اتوں چھد چوں ایک کالا سانپ ناگ نکلے اور ڈگے اس مولوی وال دوڑے، مولوی اگے اگے سانپ پیچھے پیچھے۔ کھلو تنو دساں کہ ابو ہریرہ گستاخی کیویں کریں دی؟ تو کیویں گستاخی کرنے ابو ہریرہ کی؟ چاہو آج بھی رب کی زمین پر دیکھو، جو اصحاب رسول کا گستاخ ہو اللہ اس کے چہرے کی رونق نور چمک کو ختم کر دیتا۔ جو ہے عمر ودے گی ایویں میں بدصورت ہوئے، جو بڑھاپے جائے گا ایویں بدصورت ہوگا۔ وہ شخص جس کے دل میں صدیق و عمر عثمان و علی معاویہ ابو سفیان ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر وائل بن حجر حضرت عبداللہ بن مسعود کی محبت عقیدت پیار نہ ہو، اللہ اس کو چہرے کا نور اور رونق دمک نہیں دیتا۔ وہ قبر میں بھی سانپ مسلط نے تے دنیا بھی ذلیل اور رسوا سب ڈگے اور اے دے پیچھے دوڑیا جا رہی ہے۔ لوگ آدھے توبہ کر توبہ کر،
توبہ کر تو ابو ہریرہ دی گستاخی کیتی ہے اللہ تن ذلیل کر چھوڑے ہے انہیں توبہ کیتی ہے تا سانپ پیچھا ہٹی ہے سانپ نے تا پیچھا چھوڑے ہے جدو اس نے توبہ کیتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ صاحب کرامت نے گستاخی نہ کرو ذلیل ہو جاؤں گے توہین نہ کرو ذلیل ہو جاؤں گے جنہ صحابہ دی توہین کیتی ہے اللہ دی قسم میں اپنے قبیلے خاندان اندر جناب ایک نہیں کئی بندے ویکھے نے جنہیں ذلیل ہو کے مرے نے گستاخ بنے تے ذلیل ہو کے مرے نے گستاخ بنے چہرے دی دمکا ختم ہو گئی رونق ختم ہو گئی ہے حتیٰ کہ جنوراں تر آوازہ کر دے سن مرن تو پہلے ذلیل کر چھوڑے اللہ پاک نے یا صحابہ دی توہین کرنا ہے آئیے زبان بھی پاکی جیے صحابہ کرام دے بارے اپنے دل بھی پاکی جیے صحابہ کرام دے بارے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سنو صحابہ کرام دے وچوں سیدنا ابو رضی اللہ تعالی محبت عقیدت اظہار خاص کر آل الحدیث کیوں کر دے ابو ہریرہ نال پیار خاص عقیدت کیوں رکھ دے آل الحدیث سیدنا ابو ہریرہ دے نال میں کیا کرنا آل حدیثوں رب کی زمین پر بواحد گروہ آل الحدیث ہے جو سب سے بڑھ کے ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے کیوں جدو میں اپنا مسلک وہنا تے ابو ہریرہ تو ثابت ہوندہ ہے انہیں ثابت ہوندہ ہے حیرانگی دی بات ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی حدیث بیان فرما رہا ہے روایت صحیح مسلم دی اندر ہے پوری ہمت و جرت دے نال میں ابو ہریرہ دی عظمت بھی بیان کرنا چاہنا ہے آپ دی شان بھی بیان کرنا چاہنا ہے آپ دی فقاہت بھی بیان کرنا چاہنا ہے آپ دا منہج بھی بیان کرنا چاہنا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت فکر بھی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہے کون نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ نے ان علیہ دعا فرمائی ہے او سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نبی علیہ السلام نے توشہ دان دیتا ہے وہ دے اندر کھجورہ عطا فرمائیا نے فرما ابو ہریرہ ساریاں کھجورہ نو کھانا نہیں بس دا منہ کھولنا ہے ہاتھ پانا ہے تے کھجورہ کڑ لینی آنا ہے تے تیرے کولو ختم نہیں ہون گیا ابو ہریرہ فرماتے نے مصطفیٰ دا معجزہ ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے نے کئی وسق کھجورہ میں جو صدقہ بھی کیتیاں اور کھاندہ بھی رہیاں حتیٰ کہ جب تک میرے ہاتھوں ڈگ کے برتنوں ٹوٹیاں نہیں کھجورہ نہیں مکیاں ابو رضی اللہ تعالیٰ دے انتظام رسول اللہ فرما گئے کہ کھاندے رہن گے پیندے رہن گے تے حدیثوں نو بیان فرما دے رہن گے انہاں دے کھانے دے انتظام فرما گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بے شمار فقی مسائل سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ سمجھایا ہے لوگاں نے کہ ابو ہریرہ قبر دی اندر عذاب ہوندے یا نہیں ہوندہ فرمایا کیوں نہیں قرآن پڑھو حدیث پڑھو قبر دا عذاب حق کے رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ دے جناب بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کون نے ابو ہریرہ حدیث رسول بیان کر رہا ہے صحیح مسلم دے اندر کہ جیڑا بندہ نماز پڑھ دے تے او دے وے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنا کیوں نہ ہو دشمنی ابو ہریرہ سے جیڑا بندہ نماز پڑھے تے او دی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے او دی نماز نہیں ہوندی او دی نماز مردہ ہے فی خداج ثلاثہ 3 مرتبہ فرمایا ہے نماز مردہ ہے سیدنا ابو ہریرہ کو پوچھیا گیا اِنَّا نَكُونُ وَرَا الْإِمَامِ اے ابو ہریرہ جدو امام دے پچھے ہوئیے اے تے سمجھ آؤنا ہے کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے ہے منفرد بندے نو جڑا اکیلیاں نماز پڑھنا ہے لیکن جدو امام دے پچھے ہوئیے تے پھر کی کرنا چاہیے ہے ابو ہریرہ کہنا چاہیے سی نا کہ ہاں امام دے پچھے نہیں پڑھنا چاہیے نہیں کھولیے صحیح مسلم کھولیے پوری امانت نال کھولیے بغیر لڑائی تے جھگڑے تو کھولیے ابو ہریرہ دی عقیدت کھولیے ابو ہریرہ دے پیار اندر کھولیے لڑیے نہیں کھولیے صحیح مسلم سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھیا گیا اِنَّا نَكُونُ وَرَا الْإِمَامِ اے ابو ہریرہ جدو امام دے پچھے ہوئیے پھر کی کرنا چاہیے فرما اقرأ بِهَا فِي نَفْسِكَ پھر اپنی زبان نال دل اندر پڑھیا کرو کیوں اے جوڑی سورۃ فاتحہ ہے اے تے اللہ فرماندا ہے کہ میں اپنے بندے درمیان تے اپنے درمیان دعا تقسیم کر لیے جدو بندہ آندا الحمدللہ اللہ رب العالمین رب فرماتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے میری تعریف کیتی ہے میری حمد کیتی ہے میری تعریف کیتی ہے سیدنا ابو ہریرہ فرما رہا ہے میرے واسطے حکم
توجہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہا ہے امام دے پیچھے او فاتحہ پڑھو کیونکہ ایک ایک آیت دا میرا رب جواب دیندا. ایک ایک آیت کا آسمان سے جواب آتا ہے. جس صرف امام پڑھ رہے ہوئے نا تے کبھی الحمدللہ رب العالمین تے جے سارا والو ہو جاندی ہے تے نبی پانو فرمانا چاہیے سی حمدنی عبادی. انہاں سارے میری تعریف کیتی ہے لیکن رب آندا ہے حمدنی عبدی. اے آندا ہے ویکھو نا میں کہ جی دسو نا جانے او ویکھو مکان دسو جانے او بندہ جے کسی نال گل کرے اکلا کردا ہے. ہن جج نال جے گل کرنی ہو ایک وکیل کردا ہے سارے تے نہیں نہ کردے مولوی وکیل ہوندا ہے. انہیں چنگا بھائی LLB کیتا ہے آندا ہے وکیل ہے یہ بولے گا ہم پیچھے خاموش رہیں گے یہ کیس آگے اللہ کے سامنے پیش کرے گا یہ کہے گا. تے میں آگیا سنو قاضی دے سامنے جج دے سامنے ایک وکیل بولنا ہے باقی سارے بندے نہیں بولنے. یعنی جی میں کیا کیوں اس واسطے کہ دو چار بندے کٹھے بولن دو چار اکٹھے بولن تے جج کسے دیوی گل سمجھ نہیں سکتا تے سن نہیں سکتا تے انہو یعلم الجہر وما یخفا. ساری کائنات سارے جنوں انس و فرشتے ساری مخلوقات ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے ایک ہی وقت میں ساری دنیا ساری مخلوقات مل کے بولے اللہ ہر عرضی بولی الگ الگ سندا بھی ہے تے سمجھدا بھی ہے. رب واسطے مشکل کوئی نہیں. جے تے کہو کہ اللہ دے سامنے دو چار بندے کٹھے بولن تے اللہ نہیں سندا نعوذ باللہ نہیں سمجھ سکدا نعوذ باللہ. پھر تے ایک بولنے جے ساریاں دی بولی جاندا ہے سارے دی آوازاں الگ الگ سمجھدا ہے پھر منو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز دے ہوتے قادر ہے. اللہ واسطے لیس کمثلہ شیء او دے واسطے مثالاں کیوں بیان کر دے ہو فلا تضربوا للہ الامثال نہ بیان کرو دے واسطے مثالاں او ہر چیز تے قادر ہے. فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوئے گی. رسول اللہ نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح البخاری دی حدیث ہے فرمایا جیڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھنا او دی نماز نہیں ہوندی. حدیث بخاری اندر ہے. ایک حدیث سنی کتاب القراءۃ البیکی اندر امام بیکی دی کتاب القراءۃ اندر روایت موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. جڑا امام دے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے او دی نماز قبول نہیں ہوندی. نبی علیہ السلام دی جامع ترمذی اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں سورہ جناب قرات اونچی کردا وا میرے پیچھے کوئی شے پڑھ دے ہو یا نہیں. صحابہ خاموش ہو گئے. فرمایا میرے صحابہ جدوں میں اونچی قرآن پڑھا میرے پیچھے فاتحہ پڑھیا کرو کیونکہ اس تو بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرنا. کہتے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یاد آئے فرمایا کر جے فاتحہ نہیں پڑھنی تے مسجد لین کی آن دے. جے فاتحہ نہیں پڑھنی تے مسجد آن دی کی لوڑ ہے. اونجی مولوی 2000 تنخواہ ود دے چھڑو باقی بھی سبحانک اللہ میں تہاڈی پڑھی رکھے گا. جے فاتحہ انہیں پڑھنی ہے تے باقی بھی پڑھی رکھے گا. بندہ جو نماز پڑھنا ہوندہ ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندہ جو نماز پڑھنا ہے تو اللہ اکبر نماز شروع سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے اللہ تعریف تیری پاکیزگی تیری شان تیری ثنا تیری بزرگی تیری تیرے سوا کوئی معبود نہیں. جی میرے بندے دسو تساں کی چاہیے تسی کی لینا آئے ہو. اللہ اکبر سبحان ربی العظیم. میرا رب عظمت والا ہے. جی بندے میں عظمت والا ہوں دس تنوں کی چاہیے کچھ بھی نہیں. کدھر آئے ہو کی لینا آئے ہو کچھ بھی نہیں. شیخ القرآن نے فرمانا اے تیویں ہی ہے نا جو بندہ کسی نے ملن جائے تو تلو بیل دے بندہ اتوں لوے دروازہ تسا کھٹکھٹایا جی کنوں ملنا ہے کسی نے بھی نہیں کوئی شے چاہیے نہیں. پھر کیوں آئے ہو بس ایویں ہی آیا ہوں. پھر بیل کیوں دیتی ہے میں کوئی وکری دیتی ہے اور بھی لوگ دے رہے سن تو میں بھی دے چھڑی ہے. پھر کی ہو گیا انہیں کہا دوبارہ انج نہ کریو. پھر اتاں گیا نے پھر تلو بیل دیتی. پھر آیا دوبارہ بیل جی میں دیتی
کیوں ملنا ہے؟ کسی نے بھی نہیں. کی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. بندہ جو نماز پڑھنا ہے آندہ اللہ اکبر جی میرے بندے کی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ منگو نہیں. میں جڑا اگے کھلوتا ہے کو پوچھو انہیں میں روکیا ہوا ہے, انہیں میں منع کیتا ہے خبردار جو تو بولے تیرے منہ آگ پھوے گی, چپ کر. اللہ اکبر سبحان سمع اللہ لمن حمد. اللہ نے میری حمد سن لی کیڑی جڑی میں کیتی ہے کوئی نہیں. اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ. میرا رب اعلی بلند ہے. جی جی میرے بندے تنوں کی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. السلام علیکم ورحمت اللہ. جی میں اسی آئے سا میں ٹر گئے ہیں اہل حدیثوں نے اللہ اکبر جی میرے بندے میری بڑائی بیان کی تو کی چاہیے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. جی میرے بندے کی چاہیے؟ یا اللہ منگ لیندہ وہاں پہلے تعریف تے تو اڑی کر لواں. الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. جی او میرے بندے دس کی چاہیے؟ اللہ رب العالمین تو ہے, رحمان و رحیم تسی ہو, میرے اللہ مالک یوم الدین تسی ہو. جی میرے بندے اللہ میں ہون دسنا چاہنا میں کون ہوں. جی میرے بندے دسو تسی کون ہو؟ ایاک نعبدو ایاک نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اللہ میں او بندہ ہوں جنہیں تیرے علاوہ کدے کسی دی عبادت نہیں کی تھی, کدے تیرے علاوہ کسی کو مدد نہیں منگی. جی میرے بندے دس کی چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ صراط مستقیم چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم جنہاں تے تسا انعام کیتے انہوں نے راہ چاہیے. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ابو ہریرہ فرماندے نے فاتحہ تو بغیر نماز مردہ مردہ مردہ. کیوں نہ آل الحدیث پیار کرے ابو ہریرہ نال؟ آل الحدیث دا بھی عقیدہ ہے جڑا فاتحہ نہ پڑھے دی نماز کوئی نہیں. ابو ہریرہ دا بھی عقیدہ ہے جڑا فاتحہ نہ پڑھے دی نماز کوئی نہیں. ذرا پہلے تو لے کے آخری بن تک گونج پہ جائے. جو عقیدہ ابو ہریرہ دا وہی عقیدہ نہیں. اینج نہیں پتہ دے لگے با تسی اس پنڈ جو بیٹھے ہو. جو عقیدہ سیدنا ابو ہریرہ دا وہی عقیدہ. جو عقیدہ سیدنا ابو ہریرہ دا وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے. میں محبت اظہار کراں سیدنا ابو ہریرہ نال, میں سلامی عقیدت پیش کراں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو عقیدہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وہی عقیدہ آل الحدیث دا ہے. کہ میں سمجھ آئی سنیے ذرا غور فرمائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہج تے غور کیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فقاہت تے غور کیجئے. ابو ہریرہ مسئلہ فاتحہ خلف الامام حل فرما چھوڑے ہیں کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی. اے منہج سیدنا ابو ہریرہ دا ہے, اے منہج اس اللہ دی زمین دے ہوتے ہیں آل الحدیث دا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کرنے وہاں ابو ہریرہ تیری عظمت تو قربان جاواں. جدوں بھی مسئلہ واز کرن لگ دے, جدوں بھی حدیث سنان لگ دے, پہلے حدیث سنان دے فرماندے نبی پاک فرما گئے نے جڑا میری ذات جھوٹ بننے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے موضوع روایات بیان نہ کرو, جھوٹی روایات نہ گھڑو. ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے ضعیف روایات بیان نہ کرو. آل الحدیث یہی کہتا ہے ضعیف روایات کو چھوڑ دو اور جناب جھوٹی روایات کو چھوڑ دو. اللہ کی قسم عمل کے لیے قرآن کافی ہے, محمد کی صحیح حدیث کافی ہے. ہمیں کسی جھوٹی روایت کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کافی ہے, حدیث رسول کافی ہے. قرآن اور حدیث سنیے. قرآن نے کی فرمایا
فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ عقیدہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ عقیدہ آل الحدیث نے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے، روایت صحیح البخاری اندر ہے، فرمایا جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو. نبی پاک نے فرمایا جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو. فرشتے آسمان تے آمین کہندے نے، جدی آمین فرشتے نال مل جائے گی اللہ دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. یہ آل الحدیث بیان کر دے کہ لوگوں اونچی آمین کہو. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول سنا رہے ہیں. ایک اور حدیث تے غور کیجئے، جناب سنن ابی داؤد کی روایت موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے نماز فرضی پڑھا رہے ہیں، آپ نے نماز شروع کیتی ہے، آپ نے رفع الیدین فرمایا ہے، رکوع تے جان لگے رفع الیدین فرمایا ہے، رکوع تو سر اٹھان لگے رفع الیدین فرمایا ہے. یہی مسئلہ رفع الیدین دی اندر جو عقیدہ منج سیدنا ابو ہریرہ دے وہ یہ عقیدہ تے منج آل الحدیث دے. میں پوری امانت تے نہ کہہ سکدا ہاں آل الحدیث دا عقیدت محبت پیار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے نال کتنی بلند ہے، کتنا بغض صحابہ کرام عقیدت رکھ دینے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو جا رہی ہے، آخری لمحات نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تے آپ دے کول مستورات بیٹھیا نے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے، فرما دیا نے جے میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ ابو ہریرہ پڑھائے. واما تیری عظمت قربان جاواں. صحابہ کرام چو کون نظر آیا اس ویلے جس دور دی اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی عائشہ زندہ نے، اما جی عائشہ دنیا تو جان لگے. آخری دعا تے آخری وصیت خواہش چاہت تمنا کی ہے کہ میرا جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھان. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئی نے تے جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی دا جنازہ پڑھا رہے ہیں. لوگوں جڑا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھائے اور ہزاروں حدیثاں حفظ کر کے امت تک پہنچائے، کیوں نہ آل الحدیثوں دا محبت عقیدت اظہار کرے. فرما والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ سن سیدنا ابو ہریرہ دی محبت نہ ساڑے دل نو بھر دے. اللہ ہر مومن دے دل وچ ابو ہریرہ دی محبت تو ڈال دے. اللہ ساڑے دلانوں سیدنا ابو ہریرہ دی محبت نال بھر دے اور ساڑا حشر قیامت والے دن سیدنا ابو ہریرہ نال فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.